اہل سنت و جماعت آج سے تقریباً 1300 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک دن حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں بیان فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملۃ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدۃ، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ان میں ایک فرقہ چھوڑ کر باقی سب فرقے ناری اور دوزخی ہوں گے۔ سرکار کا یہ ارشاد سن کر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس ایک فرقے کی پہچان کیا ہوگی؟ سرکار نے جواب دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسی عقیدے پر وہ فرقہ رہے گا۔ سرکار کی اس حدیث پاک سے 4 باتیں کھلے طور پر ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان کہلانے والوں میں کئی گروہ، بہت سے جتھے اور فرقے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہوگا، باقی تمام فرقے گمراہ اور دوزخی ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ جو فرقہ حق پر ہوگا اس کے عقیدے سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کے مطابق ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھی بات یہ کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حقانیت کے کسوٹی ہیں کہ جو ان کی راہ پر لگ جائے وہ حق پر ہے اور جو ان کی راہ کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ قرآن شریف وہ کتاب ہے جس میں سرکار کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر پتا، ہر تنکا، ہر شوشہ، ہر گوشہ کا روشن اور کھلا بیان ہے۔ جو کچھ عالم میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک ہوتا رہے گا وہ سب باتیں قرآن مجید کی بدولت ہمارے سرکار کی نگاہ کے سامنے تھی۔ سرکار خوب جانتے تھے کہ میری امت کے لوگ آگے چل کر ایک راہ پر نہ رہ جائیں گے بلکہ کئی راہ پر ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کے کئی جتھے بن جائیں گے جن میں صرف ایک جتھا حق پر ہوگا اور باقی تمام جتھے گمراہ، ناری اور دوزخی ہوں گے۔ پھر سرکار نے یہ باتیں صحابہ کو بھی بتا دیں تاکہ صحابہ خود چوکنے رہیں اور بعد میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کو چوکنا رکھیں۔ سرکار جیسا بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں ویسا ہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ خود صحابہ کرام کے زمانے کے آخری حصے میں گمراہ فرقوں کی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن صحابہ کی حقانیت اور ان کی تلواروں کی جھنکار نے ان فرقوں کو پنپنے نہ دیا۔ پھر جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو پرانے فرقوں کے بچے کچے لوگ دوبارہ ابھرے اور ان کے ساتھ کئی ایک نئے فرقے بھی پیدا ہوتے گئے، یہاں تک کہ 72 ناری فرقوں کی گنتی پوری ہو کر رہی۔ جب بعض چالاک گمراہوں نے اپنے فرقوں کا اچھا نام رکھ کر اپنی جماعت کو مشہور کیا اور
سادہ لوح مسلمانوں کو بہکا کر اپنے اپنے جتھوں میں داخل کرنے لگے تو صحابہ کی لکیر پر چلنے والے مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ ہمارے فرقے کا بھی کوئی امتیاز نام ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا نام اہل سنت و جماعت قرار دیا اور دوسرا ہلکا پھلکا مختصر سا نام سنی رکھا۔ اہل سنت و جماعت کے معنی ہیں سنت مصطفیٰ اور جماعت صحابہ کو ماننے والے لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو جب صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اہل حق فرقے کی پہچان دریافت کی تھی تو اس وقت حضور نے جواب میں ما انا علیہ وصحابی فرمایا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کو ماننے والے فرقے ہی اہل حق ہیں۔ حضور کے اسی جواب کو سامنے رکھ کر اہل حق مسلمانوں نے اپنا امتیازی نام اہل سنت و جماعت تجویز کیا اور اسی نام سے آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اہل سنت مسلمانوں میں بڑے بڑے مشہور امام، محدث، اولیاء، غوث، قطب، علماء، بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چل کر دین اسلام کی خوب تبلیغ و اشاعت کی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صحابہ کے بعد پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کے پیشوا گزر ہیں۔ حضور پرنور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سید امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور سید امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خاندان اہل بیت کے شہزادوں نے صحابہ کرام کی راہ پر چلتے ہوئے اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور اپنی روحانی تعلیمات سے لاکھوں سنی مسلمان کے دل روشن کیے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت امام مسلم بن حجاج نیشاپوری، حضرت ابو داؤد سجستانی، حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، حضرت امام قاضی عیاض اندلسی، حضرت امام ابن حمام، حضرت امام غزالی، حضرت امام جلال الدین سیوطی وغیرہ محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اپنے اپنے وقتوں میں صحابہ کے نشان قدم پر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات پھیلائی اور سنی مسلمانوں کے رہنمائی کا حق ادا کیا۔ حضور پرنور سرکار غوث اعظم سید عبدالقادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام العارفین شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجگان بہاء الدین نقشبندی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ اولیاء اعظم نے حضرات صحابہ کرام کے پیروی کرتے ہوئے مذہب اہل سنت کا جھنڈا خوب لہرایا اور ہزاروں مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کر کے ان کو دلی اور متقی بنایا ہے۔ حضرت سالار مسعود غازی سرکار بہرائچ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز سرکار اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ نظام الدین سلطان اولیاء سرکار دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سرکار کچھوچے فیض آباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات سنی مسلمانوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے۔ بادشاہوں میں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غازی سلطان نور الدین زنگی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ، حضرت غازی سلطان اورنگزیب عالمگیر شہنشاہ ہند اولیاء الرحمہ، یہ وہ سنی
حکمراں ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا اور دین کا جھنڈا بلند کیا۔ ہندوستان کے علماء میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت میر سید مولانا عبدالواحد بلگرامی، حضرت شیخ مجدود احمد فاروقی سرہندی، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت مولانا عبدالاعلی فرنگی محل لکھنوی، حضرت مولانا شاہ فضل رسول عثمانی بادیونی، حضرت مولانا شاہ فضل حق خیرآبادی، حضرت مولانا شاہ سید ابوالحسن احمد نوری برکاتی مارہاروی، اعلیٰ حضرت مجدد ملت شاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنیوں کے وہ پیشوا ہیں جنہوں نے ایک طرف دین و مذہب کی حفاظت کا حق ادا کیا اور دوسری طرف عقائد اہل سنت کے دشمن فرقوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔